عملی اقدامات کیا ہیں، آپ ان پہ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین، اما بعد۔ بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے کہ تصوف کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اپنے سالکین، مریدین اور ناظرین کو جو مطلع کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ الحمدللہ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب تک کسی چیز کی حقیقت پتہ نہیں چلتی تو نہ تو اس کے لیے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، نہ انسان اس کے لیے توبہ دعا کرتا ہے۔ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو دارالفضل بنایا ہے، یا یوں کہیں کہ دنیا کو دارالبلا بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو عمل کے لیے بھیجا ہے کہ وہ عمل کریں۔ جی بالکل۔ اب عمل جو ہے دو طرح کے راستے دے دیے کہ ان دو راستوں کے ذریعے سے آپ نے عمل کرنا ہے، بالکل۔ ایک شریعت کا راستہ اور دوسرا طریقت کا راستہ، جس کو حقیقت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ شریعت اور حقیقت یہ دو راستے ہیں جن راستوں کے ذریعے سے دنیا میں انسان نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے اس کے دنیا کے تقاضے ہوں یا اس کے آخرت کے تقاضے ہوں، وہ ان دونوں گویا کہ چھتریوں کے تحت ان دونوں کے سائے میں لے کے جب چلتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ پاتا ہے۔ تو گویا کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت جو ہے وہ عبودیت کے وظائف کو پورا کرنے کا نام شریعت ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبودیت کے وظائف کا اقتضاء یہ شریعت کہلاتی ہے، اور ربوبیت کا مشاہدہ حقیقت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ شریعت کی آنکھ سے انسان جو ہے اپنی عبدیت کو دیکھتا ہے، اور جو ہے وہ حقیقت کی آنکھ سے وہ معبودیت کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ دونوں آنکھیں جب انسان کی مکمل ہوتی ہیں اب اس کو منظر روز روشن کی طرح نظر آتی ہے۔ جی جی۔ یہ پھر وہ شجرہ یا طیبہ بن جاتا ہے کہ جس سے انسان کو انوارات ملتے ہیں۔ تو یہ شریعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ اچھا۔ شریعت میں حقیقت اس طرح چھپی ہوئی ہے جیسے دودھ میں مکھن چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بظاہر دودھ نظر آتا ہے لیکن مکھن اس کے اندر موجود ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ جو نادانی میں کہہ بیٹھتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے اور حقیقت اور طریقت الگ چیز ہے، اس کا مطلب وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا۔ جی۔ اس شریعت کے دودھ کے اندر ہی اللہ نے حقیقت کے انوارات چھپا رکھے ہیں، اور وہ اس وقت ملتے ہیں کہ جب اس دودھ کو بلویا جائے گا۔ جی جی۔ گویا کہ اس دودھ کے پروسیس جب پورے کیے جاتے ہیں تو مکھن ظاہر ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جو بظاہر شریعت کے احکام پورے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تو اگر یہ اس کے ظاہری چھلکے تک اگر رہے گا تو بس وہ عبادتیں کرتا رہے گا، لیکن اگر اس کی حقائق پر نگاہ رکھ کے جب ان کو پورو کر لاتا رہے گا تو اسی شریعت میں اس کو حقیقت کا مکھن مل جائے گا۔ اچھا۔ اب یہ گویا کہ ربوبیت کے مشاہدے میں غرق ہوگا۔ اب جب نماز پڑھے گا تو مقام مشاہدہ پہ فائز ہو کے پڑھے گا جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ یا اس تصور سے پڑھے گا جیسے خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل جی۔ یہ ہے وہ راستے کہ دنیا دو راستے دے دیے، ایک گویا کہ شریعت کا اور ایک حقیقت کا، جن کو لے کے ہی چلتا ہے۔ جی۔ اب ان راستوں کے چلنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی راستہ ہے نہیں جس کے لیے رہبر چاہیے نہ ہو۔ بالکل۔ ہر راستے کے لیے ایک رہبر چاہیے۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا رہبر جو ہوتا ہے وہ پیر و مرشد اور شیخ ہوتا ہے، کہ پیر و مرشد اور شیخ جو ہے وہ رہبر ہے۔ جی۔ اور سب سے بڑے پیر کامل جو ہے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑے پیر کامل، جی۔ یہ وہ پیر اعظم ہیں کہ جن کے بعد درجہ بدرجہ جو ہے وہ تزکیہ کی لائن کے اندر خانقاہوں کے اندر مشائخ بیٹھے ہیں۔ جی۔ تو یہ جو مشائخ ہیں درجہ بدرجہ، تو گویا کہ یہ اپنے اپنے قافلے کے جو ہے رہبر ہیں۔ اچھا۔ یہ رہبر پر کے چلتے ہیں، اور قافلے کے جتنے مسافر ہیں یہ وہ سالک ہیں، یہ وہ مریدین ہیں کہ جو اس راستے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب ان مریدین کے کچھ آداب ہیں کہ اگر تم اس حقیقت اس سفر سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور منزل آسان کرنا چاہتے ہو، ان آداب کو پورا کرنا ہے۔ ویسے تو مریدین کے بہت آداب ہیں، من جملہ ان میں سے ایک ادب یہ کہ پیر و مرشد و شیخ پر تمہیں اتنا کامل اعتماد ہو کہ اس کی پسند ناپسند دونوں تمہارے لیے قابل قبول ہوں، اور تمہیں اعتراض کا شائبہ بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اگر اپنے شیخ کے اندر کوئی نقص بھی تمہیں نظر آئے تو اس کو اپنا نقص سمجھیں، اور سمجھے کہ شیخ ایک آئینہ ہے، اس کے آئینے میں مجھے اپنا عیب نظر آیا، اس کو شیخ کا عیب نہ سمجھیں، اس کو اپنا عیب سمجھیں۔ یہ اعتقاد جو ہے اس شیخ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، اب یہ وہ راستے کا جو ہے رہبر جب لے کے چلے گا تو پھر انسان کے لیے منزل آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر راستے میں چلتے ہوئے اگر وہ خود کئی آپشنوں کو دیکھے گا
تو پھر وہ بھٹک جائے گا, کسی نہ کسی گھاٹی میں گر جائے گا. یہ نہیں کہ شیخ کے پیچھے چلے, ادھر ادھر گھاٹی میں گرا تو گئے وہ مارا گیا. ایک ادب یہ. دوسرا ادب یہ کہ اپنے پیر و مرشد اور شیخ کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے لیے نافع سمجھے, کہ دنیا میں اور بڑے مشائخ ہیں, بڑے اولیاء اللہ, لیکن میرا جو پیر و مرشد ہے, جس کے ساتھ میرا رشتہ یہ روحانیت کا قائم ہوا, یہ سب سے زیادہ میرے لیے نافع ہے. مجھے جو فیض ملے گا اسی سے ملے گا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض روحانی وہ اس راستے سے ہو کر مجھے پہنچنا ہے. اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ کا جو فیض جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کے نائبین کے ذریعے سے آگے پہنچا. ابو بکر کے ذریعے سے, عمر کے ذریعے سے, عثمان کے ذریعے سے, علی کے ذریعے سے, اسی طلحہ زبیر کے ذریعے سے, ابن مسعود کے ذریعے سے. اب یہ صحابہ کی جو نہریں ہیں وہ گویا کہ دریائے بحر ذخار جو نبوت کا تھا اس پہ جو یہ نہریں نکل رہی ہیں, ان نہروں سے آگے لوگ سیراب ہو رہے ہیں. اس سے پھر آگے اپنے مشائخ سلسلہ, تو یہ شیخ جو ہے اس پر کامل اعتماد ہوگا تو اس کے ذریعے سے, تو اس لیے وہ اپنے سب سے زیادہ نافع اس کو سمجھے. اور تیسرا ادب یہ کہ کوئی بھی دل میں کوئی اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کوئی بات آئے, اول تو یہ سمجھے کہ نہیں یہ میری عقل کا قصور ہے, میری عقل کی کمی ہے کہ میرے دل میں یہ بدگمانی آ گئی ہے, ورنہ میرے شیخ میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ اعتقاد رکھے. لیکن اگر پھر بھی وہ خلجان کے مبتلا ہو تو پھر اس پہ خیانت نہ کرے. کیا مطلب کہ اس کو چھپائے نہ رکھے اور اندر ہی اندر اس کے بارے میں ادھیڑ نہ کرے, بلکہ شیخ سے کہہ دے کہ جی حضرت یہ پتہ نہیں میرے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ مثلا آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں, سنت طریقہ تو جوتا پہننے کا یہ ہے, لیکن آپ اس طرح پہنتے ہیں ہمیشہ, آخر حضرت اس پہ کیا وجہ, کہہ دے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ شیخ کے عمل کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت تھی, اس مصلحت کو ظاہر کر دے گا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا وہ خلجان ختم ہو جائے گا. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد سے سوال کریں تو پہلے اس کی اجازت کا انتظار کریں, اس سے اجازت لیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اجازت دے دیں تو آپ سوال کریں, اگر اجازت نہ دیں یا خاموش رہیں تو پھر سوال نہ کریں. اور ایک ادب یہ کہ جب اجازت لے کے آپ نے سوال کر دیا تو جواب کا انتظار نہ کریں. سوال کر دیا بس ان کے جو وہ دامن پہ ڈال دی اپنی درخواست, اب جواب کا انتظار نہ کریں کہ جی نہ جواب سوالی انداز میں ان کو دیکھیں, نہ انتظار کریں, نہ اظہار کریں کہ حضرت وہ میں نے پوچھا تھا اس کا کیا جواب ہے. نہیں, اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ شیخ کے قلب پہ کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے, وہ خاموشی میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہے. وہ قلب سے قلب کے اندر ہی کوئی ایسی تبدیلی آپ تک منکشف کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا. یا یہ کہ شیخ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظار میں ہے کہ میرے قلب پر القاء ہو اس کا سوال یا اس کے بارے میں انکشاف, تو میں تمہیں بتاؤں. لہٰذا اس کا اصرار کرنا یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا کہ حضرت اس کا جواب کیا ہے, یہ نہیں مانگنا چاہیے. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ پیر و مرشد کی جب محفل کے اندر بیٹھیں تو پھر ادھر ادھر کوئی دھیان نہ کرے, پورا ہمتن گوش اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ رہے. بھلے وہ کلام کر رہے ہیں, بھلے کلام نہیں کر رہے ہیں, آپس میں گفتگو میں مشغول نہ ہو, اپنے احوال میں مشغول نہ ہو, بلکہ پیر و مرشد کی طرف نگاہ رکھیں یا پیر و مرشد کا تصور کر کے نگاہ بند کر کے بعد اب بیٹھے رہیں. ٹھیک, ان کی موجودگی میں بس شیخ کی طرف متوجہ رہیں, کسی اور کام میں مشغول نہ ہو. اور ایک ادب یہ ہے کہ جب پیر و مرشد کلام کریں تو ان کے کلام کو پوری توجہ سے سنیں. اس وقت انسان جو اپنے کسی ایسے غیر ضروری عذر کی وجہ سے وہاں سے ہٹے نہیں. جیسے آج کل مرض ہے کہ پیر و مرشد کلام کر رہا ہے تو اندر سیل فون بج گیا یا وائبریٹ ہوا تو لوگ فوراً سیل فون نکال کے اس کو دیکھتے بھی ہیں اور پھر دیکھنے کے اٹھ کے چل بھی دیتے ہیں. یہ اب تو مشائخ سلسلہ بیچارے اتنے جو ہے بے قیمت ہو گئے کہ محفل میں بیٹھ کے لوگ سیل فون دیکھتے ہیں. حالانکہ سیل فون کو تو دور رکھ کے آنا چاہیے, یا تو یہ اندر بجے بھی نہ, یہ بھی آپ کو نہ ہو کہ میرے پاس ایک ذریعہ موجود ہے میں رابطہ کسی سے کر سکتا ہوں. لیکن آج یہ بے ادبی بہت عام ہے کہ انسان جو وہ, اور یہ جو میں آداب بتا رہا ہوں کہ اگر پیر و مرشد آج میڈیا کی دنیا ہے, پیر و مرشد اگر جو ہے ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کے گھر کے اندر درس دے رہا ہے تو مریدین جو گھروں میں بیٹھے وہ بھی اسی طریقے سے اس پہ متوجہ رہیں, تو پھر کسب فیض ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی بھی شیخ کو کیا پتا, وہ اپنے کام میں لگے ہوئے, کان میں بات پڑ رہی ہے, اپنی ہنگم بازیاں بھی ہو رہی. نہیں, اگر کسب فیض چاہتے ہیں, واقعی اس راستے کے انوارات چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ کہ ایسے بیٹھے کہ دیکھیں شیخ کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں, اور ظاہر ہے کہ لائیو محفل ہوتی ہے تو اس طریقے سے شیخ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ شیخ کے برتن میں کھانا نہ کھائیں. جس شیخ میں برتن میں کھایا اس میں نہ کھائیں شیخ کی اجازت کے بغیر.
یہ بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ تبرک سمجھ کے جو وہ کھانے لگتے ہیں، لیکن شیخ کی اجازت ہے تو کھائے، لیکن بغیر اجازت کے وہ شیخ کے برتن میں سے نہ کھائیں. جی. اور اسی طریقے سے شیخ کی اجازت کے بغیر جس جگہ پہ شیخ نے وضو کیا ہے اس جگہ وضو بھی نہ کریں. اچھا. شیخ نے وضو کیا، وہاں تھوکا ہے، وہاں ریزش ہے، سب کچھ ہے، وہاں وضو نہ کریں، بلکہ ادب یہ کہ الگ وضو کریں، تاکہ کسی قسم کی طبی چیز کو دیکھ کر بھی آپ کے دل میں شیخ کے بارے میں کوئی نقص نہیں آنا چاہیے. یہ بھی آپ کے دینی فیض کے لیے رکاوٹ بن جائے گا. اور یہاں تک ایک ادب لکھا ہے کہ پیر و مرشد کے سائے کے اوپر آپ کا قدم نہیں آنا چاہیے. یعنی اگر پیر و مرشد کھڑے ہیں، اس کا سایہ ہے، تو آپ اس طرف نہ کھڑے ہو کہ آپ اس کے سائے کے اوپر کھڑے. ایون ہے کہ شیخ و مرشد کے کپڑے ہیں، کپڑوں کا بھی اگر سایہ ہے تو اس سائے کے اوپر بھی آپ پاؤں نہ رکھیں. اچھا. یہ تک ادب لکھا ہے. اور ایک ادب یہ کہ جس سمت کی طرف شیخ و مرشد بیٹھا ہے یا رہتا ہے اس سمت کی طرف پاؤں نہ کریں. لیکن اگر جو ہے وہ اندازہ یہ ہے کہ اس سمت کے علاوہ کوئی سمت ہی نہیں لیٹنے کے لیے تو ٹھیک انسان لیٹ گیا. لیکن اگر انسان ایک محفل میں بیٹھا ہے، ایک مقام میں شیخ ہے، اب آپ بیٹھیں، آپ اس طرح پاؤں نہ کریں جس سمت کی طرف جو ہے پیر و مرشد بیٹھا ہے. یہ ادب. تو ابھی یہ آداب جب انسان اختیار کرتا ہے، اور ادب سے انسان دبتا ہے، اور جو دبی چیز ہوتی ہے فیضان اسی طرف آتا ہے. سبحان اللہ. فیضان اسی طرف آتا ہے، کیوں ادب دب سے ہے تو ادھر آئے گا. اگر وہ اٹھا ہوا ہے تو ظاہر ڈلوان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف فیض نہیں آئے گا. تو یہ فیض روحانیت کا جو بحر ذخار جو ہے اس کا فیض ادھر جائے گا. اس سے تو کہتے ہیں نا کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں. جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں. سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اس لیے جتنا آپ سرنگو ہو کے شیخ کے سامنے بیٹھیں گے اتنے زیادہ فیوز پائیں گے. اور ایون ہے کہ اگر شیخ کے اندر آپ کو عیب اور نقص نظر آیا، یہاں تک کہ شیخ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا جو خلاف شریعت ہے، تو اس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ نہیں، یہ شیخ ہی کو اس کی حقیقت پتہ ہے، ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے. اس وقت فوراً تصور کریں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے کا. کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر ایسے اعمال کیے جو شریعت کے خلاف ہیں. بچے کو قتل کر دیا، وہ جو جفاکار لوگوں کی دیوار سیدھی کر دی، اور کشتی توڑ دی محسنوں کی. تو یہ بالکل خلاف شریعت اعمال ہیں. تو ایسا کوئی چیز عمل شیخ کے اندر نہ جائے جو خلاف شریعت ہے تو فوراً سوچے کہ نہیں، ہو سکتا ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح پتہ نہیں کس علم لدنی کے تحت شیخ سے یہ چیز صادر ہوئی ہے. بالکل. اور وضاحت کے بعد اس کی حقیقت کھلے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا. بالکل. یہاں تک کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا پیر و مرشد اور شیخ کامل زنا کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے؟ تو آپ فرمایا ہاں، تقدیر اس پر بھی غالب آ سکتی ہے. اس لیے پیر و مرشد کو معصوم نہ سمجھے کہ معصوم ہے، کہ معصوم صرف نبیوں کی ذات ہے. پیر و مرشد معصوم نہیں ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، جیسے جنید بغدادی فرماتے ہیں زنا بھی صادر ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا تقدیر غالب آ سکتی ہے. لیکن اس صدور کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا اس کی بلندی درجات رکھتے ہو خدا ہی جانتا ہے. کیونکہ بس اوقات میلا کچیلا ہونے کے بعد جب انسان جو غسل لیتا ہے تو اس کی خوشبو اور اس غسل کے لطف کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو گناہ میں آلودگی کے بعد جب یہ اب توبہ کے دروازے پہ گرتا ہے تو اس توبہ کی آنکھوں کے آنسوؤں سے جب وہ اپنے آپ کو دھو کے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ پہلے سے زیادہ بلندی درجات پا جاتا ہے. تو شیخ کا معاملہ تو یہ ہے. اب آپ نے ظاہری شریعت میں دیکھ کے فیصلہ کر دیا، اس حقیقت کو دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا چیزیں ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا اعتراض کا حق نہیں. انسان اپنے عیبوں پہ نظر رکھے اور یہ سوچے کہ میرا رہبر ہے، لہذا میرے رہبر نے مجھے اپنی منزل پہ پہنچانا ہے. بالکل. ان آداب کا لحاظ رکھ کے جو ہے جب یہ چلے گا تو پیر کامل سے کامل فیض اس کو ملے گا. اور اگر ان آداب کا لحاظ نہیں رکھے گا اور بے ادبی بدگمانی، اس لیے کہ آپ اس یہی وجہ لکھا ہے کہ شیخ کو شیخ بنانے سے پہلے، اس کے سلسلے میں داخل ہونے سے پہلے آپ جتنی چاہے انکوائری کر لیں کہ پیر مرشد کیسا ہے، اس قابل ہے کہ میں اس کے سلسلے میں آؤں، اس قابل ہے کہ میں اس کی محفل میں بیٹھوں، یہ پہلے ساری تحقیق کر لے. لیکن جب ایک دفعہ پائے تحقیق پہ پہنچ کر اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اب پھر آنکھیں بند، اب آنکھیں بند کر کے اعتماد کے ساتھ اس پر چلتا چلا جائے اور سمجھ جائے کہ انشاءاللہ کسی بھی طریقے سے ہوگا یہ مجھے منزل پہ پہنچائے گا. ماشاءاللہ. اس سے پھر انسان فیض پا جائے گا اور یہ کامل فیض پانے کا راستہ ہے. ماشاءاللہ.
حضرت بڑے خوبصورت آپ نے یہ باتیں بتائیں ہمیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں دوبارہ کہ شیخ کی خدمت میں حاضر کیسے ہوا جائے. اور حضرت یہ تو سارے ادب کے آپ نے وہ قرینے بتا دیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے پیر کامل سے برتتے تھے. بالکل اس کو سارے ہمیں وہاں سے مل رہے ہیں یہ. تو حضرت اس میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ افراد سوسائٹی کے بڑے بے ادبی کرتے ہیں کہ وہ تصوف کے راستے کو یا تصوف کو یعنی ڈیگریڈ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کوئی عزت والی چیز نہیں ہے یا کوئی یہ بیکار فضول چیز ہے، یہ بنائی ہوئی چیز ہے، من گھڑت چیز ہے، کیونکہ انہوں نے وہ غلط تصوف جو چل پڑا ہے نا دنیا میں اس کو وہ مثال بنا کے پیش کرتے ہیں اور اتنے عظیم پاکیزہ راستے سے بدزن ہوتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں لوگوں کو. تو حضرت اس میں پھر آپ ان کے لیے کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ اس بدزنی سے بھی رکیں اور اس کی حقیقت ذرا سمجھا دیں کہ جو تصوف کا راستہ ہے یہ حدیث سے کس طرح ثابت ہے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے چیپٹر کھل جائے سب پر کہ یہ کیا معاملہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو نواز رہے ہیں جو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. نہ ماننے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اس پیر کامل کو نہیں مانا نہ ماننے والوں نے. جی جی. اس سے بڑا پیر کامل کون ہوگا کہ ابو جہل جو ہے وہ اس آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور ہوا سے مشاہدہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے. اور جو عرب کا دانا تھا لیکن محمد کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ابو جہل بن گیا، یعنی جہلوں کا باپ، جہالت کا باپ، یہ ٹائٹل اس کی قسمت میں آیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نہ ماننے والے تو دنیا میں رہیں گے، اگر کسی پیر و مرشد کے تصوف کو یا اس کی شخصیت کو انکار کرنے والی دنیا میں ہے، اس کا مطلب یہ پیر و مرشد کی شخصیت علی منہاج سننا ہے. کیونکہ نبی کو بھی نہ ماننے والے ملے تھے، ان کی صفوں میں بھی منافق تھے. تو اس کا مطلب ان کے مثل جو بھی چلے گا وہ بھی اپنے جو ہے میراث کے اندر ایسے لوگ پائے گا، اس کی صفوں میں منافق بھی ہوں گے اور اس کو نہ ماننے والے بھی ہوں گے. جی چھوڑیے جی بیکار ایسے یا کھاؤ پیر بنے ہوئے ہیں پیری مریدی، وہ ایسے کریں گے. تو نہ ماننے والوں سے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے کہ جناب ہم تو ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ ہیرے کو ہم تراش رہے ہیں. جو ہیرے جو ہیں جن پہ کوئی آلودگی ہم ان کو تراش رہے ہیں، جو ہیں بے قیمت پتھر، بے قیمت پتھروں پر تو ہمیں کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جہالت کی علامت ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ تصوف کچھ نہیں ہے تو پھر وَيُزَكِّيهِمْ کا معنی بتا دیں. قرآن کریم کو تو مانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظائف بتائے، یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ 4 وظائف قرآن نے بتائے کہ تلاوت کلام پاک کر کے بتاتے ہیں یہ نبی، یعنی قرآن کے الفاظ کی تحسین اور تجوید بتاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرتے ہیں. یہ نفس کیا چیز؟ روح، اندر کی روحانیت کو جس کو میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس حقیقت کو جو پاکیزہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کے مطالب معرف سمجھاتے ہیں. والحکمہ سنت یعنی وے آف لائف بتاتے ہیں کہ تمہیں کھانا کیسے، پینا کیسے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، تو گویا کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. یہ 4 وظیفے. اس میں وَيُزَكِّيهِمْ کا جو وظیفہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل یہ اس کا بتا دیں. اس کا مطلب وہی تزکیہ نفس ہے کہ یہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ اندر کو پاک کرتے ہیں کہ شریعت کے جو حقائق ہے وہ یعلمهم الکتاب والحکمہ کے ذریعے سے شریعت کا وہ پورا زندگی گزارنے کا سانچہ بتا رہے ہیں کہ نماز کے رکوع قعود کیا ہوگی اور حقیقت یعنی وہ یزکیم سے اندر کا کیا معاملہ ہوگا، یعنی عبادت کیسی ہوگی اور معبود کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا. یہ دونوں چیزیں یہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہ سے تو مل رہی ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب وہ ان کو قرآن کا بھی علم نہیں ہے کہ جو تصوف کا انکار کرتے ہیں. تو تزکیہ نفس سب سے پہلے رسول اللہ نے صحابہ سے شروع کیا، اندر کو بنایا اور 13 سال مکی زندگی میں تزکیہ نفس ہی ہوتا رہا. اور پھر بیت و ارشاد کے ذریعے سے سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کیا، یعنی بیعت حقیقت، بیعت طریقت، بیعت علی توبہ کی. بالکل. کیونکہ اس زمانے میں بیعت اسلام ہوتی تھی جو کافروں سے کی جاتی تھی جو مسلمان ہوتے تھے، بیعت جہاد ہوتی تھی جو میدان جہاد میں اترنے کے لیے ہوتی تھی، اسی طریقے سے بیعت توبہ، بیعت طریقت ہوتی تھی جو یہ تصوف سلوک کی بیعت. تو سیاہ ستہ کے اندر حدیثیں موجود، یہاں تک کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا تمہیں کیا ہو گیا تو میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، ہم نے بیعت اسلام بھی کی، گویا کہ بیعت جہاد بھی ہم کرتے ہیں، بیعت قتال، بیعت الموت بھی کرتے ہیں، تو آپ کس بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ بڑھا دیا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پہ ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے. تو گویا کہ آج مشائخ سلسلہ جو بیعت کے الفاظ کہلاتے ہیں تزکیے کے لیے وہی الفاظ آپ نے دہرائے.
تو وہ نہ بیعت اسلام ہو سکتی ہے کیونکہ صحابہ آلریڈی مسلمان ہیں، نہ بیعت جہاد ہو سکتی کیونکہ وہاں قتال کا مضمون ہی نہیں ہے، یہ بیعت طریقت اور بیعت التوبہ ہی تھی کہ جو نبی نے خود کہہ کے صحابہ سے دی۔ اس کا مطلب یہ کہ سنت ہے، اور یہ درجہ بدرجہ آج تک مشائخ اس سلسلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے، اور باقی یہ لوگوں کی نااہلی اور نادانی ہے کہ وہ اس طرح کی بات ایک تو خود نہیں ماننا، پھر منع للخیر دوسروں کو بھی منع کرنا، یہ ڈبل گناہ اپنی گردن پر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی گمراہی کے گڑھوں میں گرتے ہیں، اوروں کو بھی گراتے ہیں۔ تو یہ دوہرے گناہ، انہی کو تو قرآن کریم نے منع للخیر کہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو خیر سے منع کرنے والے ہیں۔ ایک تو آپ خود نہیں عمل کر رہے تو وہ آدمی کہتے ہیں یار مجھے تحفظات ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی ریزرویشن ہے، یار میں نہیں مانتا، بس اپنے تک رکو۔ ایک ہے دوسروں کو پروموشن کرنا، پروموٹ کرنا، اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، آپ تو یوزل گویا کہ یعنی گمراہی پھیلانے کے راستے پیدا کر رہے ہیں، اور جو بھی اس نادانی کے اندر آتے چلے جائیں گے وہ سب کا روز قیامت آپ کی گردن پہ ہوگی۔ جی، اس لیے جو ہے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بیعت سنت ہے اور اصلاح کروانا یہ فرض ہے، اور لہٰذا دونوں کو اپنے اپنے طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ حالانکہ تصوف بڑے واضح طریقے سے قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اشارتاً بتا دیا، اور اس پہ ایک تفصیل سے بھی ہم پروگرام کر سکتے ہیں حضرت کہ حدیثیں اور وہ قرآن کی جو ساری نصوص ہیں ان سے ثابت ہے۔ تو حضرت اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک سالک کے لیے اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ تصوف حق ہے اور وہ شریعت کے عین مطابق ہے، اب وہ کسی رہبر حق کی تلاش میں نکلتا ہے اور پیر کامل کو ڈھونڈتا ہے اپنے وقت کے، تو حضرت اس شیخ کامل میں وہ کیا ایسی انڈیکیٹرز دیکھے، وہ ایسی کیا نشانیاں دیکھے جس سے وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہی میرے شیخ کامل ہوں گے اور میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں تاکہ میں طریقت کا راستہ اختیار کروں؟ یہ بھی اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، اور ظاہر ہے اس کی ضرورت سب سے پہلے پیش آتی ہے کہ آپ پیر کامل میں نے بنایا، شیخ کون کامل ہے؟ اور آج حضرت کی ملومت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ چھوڑیے جی آج جنید و شبلی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے اولیاء کامل آج نہیں ہے، آج سارا فراڈ ہے، چھوڑو جی، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو دین کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں تو یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جسمانیت کے معاملے میں جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کبھی نہیں کہتے کہ حکیم جعلی نوس آئے گا تو علاج کرائیں گے، اور ارسطو تالیس آئے گا تو علاج کرائیں گے۔ وہاں تو کوئی بھی بنگی موچی چمار کہہ دیتا ہے یار فلاں دوائی کھا لو تو فوراً کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب زندگی، دنیاوی زندگی کی اہمیت ہے اور اخروی زندگی کی تمہارے یہاں اہمیت نہیں ہے، جسم کی اہمیت اور روح کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے وقت کے جو بھی اولیاء کاملین ہیں، وقت کے جو بھی اولیاء اللہ ہے، بس یہی جنید اور شبلی ہے تمہارے لیے۔ اس لیے کہ اگر جو زمانے کا شیخ جو ہے وہ جنید بغدادی ہے تو اس کا مرید تو شبلی ہے، شاہ شبلی ہے، جس کی کرامات سے جب تاریخ بھری پڑی ہے، تو مرید بھی تو جنید بغدادی کا اتنا اونچا ہے۔ تو آج کیا فرمایا حضرت تھانوی نے، جیسے تم ہو لفنٹرے، ہمارے جیسے پیر بھی کافی ہیں تمہارے لیے، لہٰذا بہت کافی ہے، بہت کافی ہے، زیادہ توقع نہ رکھو۔ صحیح بات ہے۔ تو بات اصل میں بس اپنی نیک نیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ شیخ تو ایک واسطہ ہے۔ اس لیے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ اسی طرح واسطہ ہے جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی واسطہ ہے۔ اب سیڑھی آپ کو جیسے مل جائے آپ کوشش کرتے ہیں اتنی ہو کہ یار اوپر چڑھا دے، ٹوٹی پھوٹی نہ ہو یار، کھڑی نہ ہو، لیکن آپ کوئی لوہا لاٹ نہیں ڈھونڈتے کہ یار کوئی سٹیل کی لاؤ، یار کوئی فولاد کی لاؤ، لکڑی کی بھی یار صحیح ہے نا، بس لگاؤ یار اوپر چڑھو بس۔ فرمایا کہ بھائی شیخ جیسا مل جائے لیکن اوپر پہنچانے والا ہو، منی منزلیں طے کرانے والا ہو، بس دامن میں، کیونکہ اصل فیض تو اوپر سے آنا ہے۔ اس لیے حضرت امام رومی فرماتے ہیں فیض تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن یہ آپ ایک واسطہ قائم کریں۔ مثلا آپ برتن اپنا سیدھا کریں، اب اس کے اندر دودھ جو ہے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیضان جو ہے نازل کر دینا ہے، لیکن آپ برتن ہی الٹا کر کے بیٹھے ہوں تو جتنی بھی بارشیں برسنا ہے تو برتن میں قطرہ آنے والا نہیں ہے۔ بالکل، تو بالکل وہی والی بات ہے۔ تو اس لیے یہ شیخ کی مثال، بلکہ ایک جگہ تو مثال حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کی یوں دیتے ہیں، فرمایا شیخ کی مثال یہ چھت کے پرنالے کی ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، چھت پہ آتی ہے اور پرنالے کے جیسے پانی نیچے آتا ہے۔ فرمایا وہ پرنالے کی مثال شیخ کی ہے کہ فیضان تو اوپر سے آتا ہے اور شیخ کے قلب پہ اترتا ہے، پھر شیخ کے ذریعے سے پھر آپ تک منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ پرنالہ جتنا شفاف اور صاف ہوگا تو آسمان کا بارش صاف ستھرا پانی نیچے آئے گا۔ اگر اس پرنالے کے اندر گرد لگی ہوئی گدلا ہے
تو وہ پانی جو اوپر سے شفاف اترا ہے اس میں سے گزرے گا تو گدلا آئے گا. جی بالکل اسی طریقے سے فرمایا اپنے دل شیخ کے دل کو خوش رکھو, اس پر کامل اعتماد کرو اور اس کے دل میں کبھی اپنی طرف سے کوئی قدورت اور کمی نہ آنے دو, کیونکہ فیضان اوپر سے آئے گا اور اس کے قلب میں اگر تمہارے بارے میں کوئی قدورت ہوئی تو فیضان آئے گا تو گدلا اور میلا جائے گا, تمہیں شفاف فیضان نہیں پہنچے گا. تو اسے اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ و پیر و مرشد کے ذریعے سے پھر آگے جب وہ فیض پہنچاتے ہیں, اس میں انبیاء پہلے نمبر پہ ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر شہداء ہیں, پھر صالحین ہیں. تو یہ سلسلہ قرآن میں اس کی اشارے دے دی ہیں کہ اس طریقے سے فیضان آگے تک چلتا ہے. تبھی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ جڑے رہو. اس کا مطلب ہے کہ انسان جب متقی پرہیزگار بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ والوں کی صحبت سے نہیں بچ سکتا, اللہ والوں کی صحبت میں رہے تاکہ مرتے دم تک تقوی اس کا قائم رہے. تو صادقین کا جب حکم دے دیا, معلوم ہے قیامت تک صادقین رہیں گے, تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ جڑو. یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ کہہ رہے صادقین کے ساتھ جڑو اور دنیا میں صادقین ہونا, اس کا صادقین موجود ہیں, تلاش کرنا آپ کا کام. بالکل ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت سمجھایا حضرت. تو حضرت جن کے کوئی شیخ نہیں ہوتا زندگی پر, وہ ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو کیا انہوں نے وہ فیض مس کر دیا جو اللہ کی طرف سے آنا تھا؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. نہیں, مس نہیں کیا. اس میں یہ کہ شرط یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے رجوع رکھا ہو. اچھا, کیونکہ میں نے بتایا فیضان تو اصل وہیں آتا ہے, شیخ تو واسطہ بنتا ہے, اور ظاہر ہے کہ واسطے کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کرنا جلد آسان ہو جاتا ہے. اچھا, آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک جو وہ جگر والا آدمی ہے, دلیر ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے معاملہ رکھتا ہے, لیکن وہ جانتا ہے پوری شریعت کو, پوری حقیقت کو, اور پھر اس کے بعد لے کے چلتا ہے. یہ وجہ ہے کہ پیر و مرشد بھی جب مرید کے ساتھ یہ سارے پروسیس کرتا رہتا ہے, اور جب دیکھتا ہے کہ مرید ایک منزل پہ پہنچ چکا ہے اور وہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ اب اس کو مزید میرے فیضان کی ضرورت نہیں, اب یہ تو اس قابل ہو گیا کہ آگے فیضان پھیلائے, تو شیخ اپنے فیض کے راستے کو روک دیتا ہے, روک کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو مسند خلافت پہ بٹھا دیتا ہے, اس کو اجازت دے دیتا ہے. تو اب وہ اس کو مستقل بھی ذات کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب تیرا معاملہ اللہ سے ہے, اور اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ یہاں تک میں نے پہنچا دیا, اب تیرے سپرد کر دیا, اب آپ براہ راست اس کی اصلاح و ارشاد کریں. تو پھر اللہ براہ راست اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے قلب پہ القاء ہوتے ہیں مضامین, اور پھر وہ آگے لے کے چلتا ہے. فرمایا بالکل اسی طریقے سے جیسے پرندہ اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے, لیکن اس وقت تک اس کے منہ میں چونچ دے کے دیتا رہتا ہے جب تک وہ اس قابل نہیں کہ خود چگ سکے. لیکن جب خود چگنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پرندہ اپنے آشیانے سے بچے کو خود نکالتا ہے کہ نکلو باہر یہاں سے, بھاگو. جب اب خود چگو اور خود کھاؤ, پھر آگے اپنے بچے دے رہے ہوں گے تو ان کو اب کھلانے والے بنو. تو بالکل اسی طریقے سے شیخ بھی یہ کرتا ہے, ایک حد کے بعد اب آگے رخصت کر دیتا ہے. جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل, اب ان کو جو تیار کر دیا, اب یمن کے اندر گورنر کی ضرورت ہے, جی یمن میں فیضان پھیلانا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاذ بن جبل کو پورا تیار کر کے رخصت کر رہے ہیں. کیوں کہ اب ان کو اس منزل پہ پہنچا دیا ہے. اب یہ معاذ بن جبل وہاں پہنچے گا, اب وہاں جو فیضان پھیلائے گا اللہ اس کو براہ راست اس کی رہنمائی کرے گا, اور بنیادی قواعد ان کو بتا دیے اور دوسرے جگہ پہ جا کے بٹھا دیا, اس مسجد میں بیٹھ کے اب یہ نبوت کا لیا ہوا فیض وہاں پہنچاؤ. ماشاءاللہ. تو یہ نبی نے خود کیا. اس کا مطلب یہ وہ طریقہ ہوتا ہے, لیکن جب تک وہ اس منزل پہ نہیں پہنچتا تو پھر وہ فیضان اسی طریقے سے شیخ پہنچاتا ہے. ماشاءاللہ, بڑی نزاکت